السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانسڈ کمپیوٹر نیٹورکس میں آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے ٹیکسٹ بک کے چیپٹر نمبر 9 یعنی اپلیکیشنز کے ٹاپک کو کور کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ملٹی میڈیا اپلیکیشنز جس میں RTP، SIP اور H.323 کی پروٹوکالز شامل ہیں ان کو ہم نے کور کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے اس چیپٹر کو کنکلوڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورک کا کورس ہے اس کے کانٹینٹس بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ آج کا ٹاپک اوورلے نیٹورکس، پیئر ٹو پیئر نیٹورکس اور کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹورک سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے پہلے اپنے پچھلے ٹاپک کا تھوڑا سا پریویو کر لیتے ہیں اور H.323 اور SIP کی جو پروٹوکالز ہم نے پچھلی دفعہ کور کی تھیں ان کو تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہے ہم نے SIP کی پروٹوکال کے اندر سب سے پہلے جو اینٹیٹیز ڈسکس کی تھیں وہ یہ کہ آپ کے پاس SIP کے کلائنٹس ہیں اور اس کے بعد کچھ پراکسی سرورز ہیں۔ یہ پراکسی سرورز، SIP کے جو پراکسی سرورز ہیں، یہ آپ کے یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ SIP کی پروٹوکال کے بارے میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اٹ از پرووائڈنگ 5 فنکشنالٹیز، 3 بیسڈ آن دی یوزر، فار ایگزامپل یوزر آئیڈینٹیفیکیشن، یوزر لوکلائزیشن، یوزر اویلیبلٹی، یوزر کی کیپیبلٹیز، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ SIP نے پرووائڈ کرنی تھی۔ اینڈ دین اٹ از آلسو پرووائڈنگ 2 فنکشنالٹیز بیسڈ آن دی سیشن اٹ سیلف، فار ایگزامپل سیشن انیشیشن، سیشن مینجمنٹ اینڈ آل ٹائپ آف فنکشنالٹی ریلیٹڈ ٹو دی سیشن itself۔ یہ چیزیں تھیں جو کہ SIP کی پروٹوکال نے پرووائڈ کی آپ کو۔ ہم نے کہا کہ SIP کی پروٹوکال کے ساتھ اس کی کمپینین پروٹوکالز ہیں، فار ایگزامپل SDP فار سیشن ڈسکرپشن پروٹوکال۔ جب بھی SIP کے کوئی سیشن آپ نے مینٹین کرنے اینڈ یو وڈ لائک ٹو اناؤنس دیز سیشنز ان ایڈوانس دین یو may یوز SDP protocol for announcing these sessions and mentioning all the description about these sessions. For example, who is the owner of this session, who should be contacted for any queries, کس ٹائم کے اوپر یہ سیشن جو ہے یہ رن ہوگا، کون سی پروٹوکالز یوز ہوں گی، میڈیا کس ٹائپ کا ہوگا، RTP کے پورٹ نمبرز اور اس طرح کی مختلف قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی SDP کی پروٹوکال کے اندر مینشن کی جا سکتی ہے۔ It is for the description of these sessions. مین کام جو ہے it is again based on the SIP protocol itself، کیونکہ اصل پروٹوکال جو کہ آپ کے سیشنز کو مینٹین کرتی ہے، مینیج کرتی ہے، اٹ از دی SIP پروٹوکال۔ اس کے اندر ہم نے جس طرح بھی بات کی کہ آپ کے جو پراکسی سرورز ہیں دیز آر پلئنگ ویری امپورٹنٹ رولز اینڈ دیز آر دی سرورز وچ کین گیٹ رجسٹریشنز فرام دی یوزر اینٹیٹیز۔ For example, users may get themselves registered on these proxy servers, and in order to find out the users for establishing communication, the servers will be contacting these proxy servers to find out where is the user currently located. اس طرح سے ہم ایک کمپلیٹ سیشن اسٹیبلش کرتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ یوزرز کے درمیان، مشینز کے درمیان نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ایک یوزر جو کہ کسی وقت کسی اور مشین کے اوپر موجود تھا اب کسی اور مشین یا IP ایڈریس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، سو دیٹ وی آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ بٹوین دی یوزرز ویئر ایور دی یوزر از۔ لائک وائز SIP کی ایکسٹینشنز نے یہ چیز بھی آپ کو پرووائڈ کی کہ اگر آپ اپنے سیشنز کو مائگریٹ کروانا چاہیں تو آپ ایک مشین سے اس چلتے ہوئے سیشن کو کسی اور دوسری مشین کے اوپر مائگریٹ کروا سکیں۔ This is another very interesting facility provided by this protocol SIP۔ IP ٹیلیفونی کے لیے، وائس اوور IP کی کمیونیکیشن کے لیے جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ ملٹی میڈیا کی پروٹوکالز دے آر پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول۔ SIP کی پروٹوکال کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور کمپیٹیٹر جو ہے دیٹ از H.323۔ Now it is also providing an architecture جس کے اندر آپ کے پاس H.323 کے ٹرمینلز ہیں، گیٹ ویز ہیں، in order to have some gateway functionality between this voice over IP network and the other PSTN network for example, then you are some managing entities which are called as gatekeepers۔ جس طرح SIP کے پراکسی سرورز
SIP کے نیٹورک کے اندر, اس کے آرکیٹیکچر کے اندر ایک کنٹرولنگ رول پلے کرتے ہیں, ایک ہیلپنگ اور فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کرتے ہیں. اسی طرح سے H.323 کے اندر جو گیٹ کیپرز ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ, دے پلے دی سیم رول, کنٹرولنگ اینڈ مینیجنگ رول. جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ H.323 کے گیٹ کیپر جو ہیں یہ اپنے پاس رجسٹریشنز مینٹین کرتے ہیں, ایڈمیشن کنٹرول کرتے ہیں, اینڈ سم ٹائمز all the calls may be permitted by these gatekeepers. They may also allow کہ وہ پری گرانٹیڈ ایڈمیشن کی جو ریکویسٹ ہے وہ بھی گرانٹ کی جا سکتی ہے تاکہ یوزر جو ہیں وہ کالز خود سے اسٹیبلش کر لیں. however they are maintaining all the statistics, every information whatever it is happening in the H.323 network. So gatekeepers are very important. Then the gateways, they sometimes also perform the translation of the media itself. For example, they are attached to the traditional PSTN network, اور ان اینٹیٹیز کو وہ وائس اوور آئی پی کے ٹرمنلز کے ساتھ کمیونیکیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. On one side they are using voice over IP in the H.323 architecture, and on the other side they are using some other signaling, for example SS7 signaling and the traditional PSTN network. اسی طرح سے H.323 کے نیٹورک کے اندر آپ کے پاس ملٹی پوائنٹ کنٹرولر یونٹس بھی ہوتے ہیں, but these entities are only used whenever you are using a multi-party conference calls. اس وقت ان MCUs کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے, because sometimes they are handling the media streams, they are handling the signaling and everything associated with these conference calls. Otherwise, the terminals, they usually communicate between themselves for the call signaling and the media control signaling. For the registration and admission control purposes, the terminals need to contact to the gatekeepers. اب جس طرح سے SIP کے ساتھ اس کی کمپینین پروٹوکالز ہیں, اسی طرح H.323 کے نیٹورک کے اندر بھی کچھ اور ایڈیشنل پروٹوکالز ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ان کو ماڈیولس کے اندر ڈیوائڈ کریں, دین فرسٹ از دی RAS سگنل فار دی رجسٹریشن, ایڈمیشن اینڈ اسٹیٹس, جو کہ ٹرمینلز اور گیٹ کیپرز کے درمیان ہوگی. دین دیر از کال سگنلنگ, اس کے لیے ہمارے پاس H.225 کی پروٹوکال ہے فار اسٹیبلشنگ دی کال, فار دی انیشیشن, فار ہینڈلنگ آل دی مینجمنٹ آف دی کال سیمینٹکس. یہ دو اینڈ پوائنٹس کے درمیان ہوگی. جو H.323 کے ٹرمینلز ہیں دے ول بی ڈوئنگ دس H.225 call signaling. Then the third portion is H.245, which we call as the control signaling, which is based on the media streams. یہ اس کی نیگوسیشن, کس طرح کا میڈیا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوگا, جو دو پارٹیز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گی, RTP کی پورٹ نمبر فار ایگزامپل کیا ہوگی, کون سی پیلوڈ ٹائپ ہے, whatever it is. Keep in mind that H.323 protocols, even H.225 and 245, they do not carry the media streams themselves. جس طرح سے ہم نے پہلے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ SIP کی پروٹوکال اٹ سیلف میڈیا کو ہینڈل نہیں کرتی. میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس RTP کی ہی پروٹوکال ہے, which will be handling the actual voice samples. یہ جو آرکیٹیکچرز ہیں H.323 کے اور SIP کے, they are facilitating, they are organizing the calls, they are managing the calls. اسی لیے یہ پروٹوکالز بہت امپورٹنٹ ہیں. جس طرح ہم نے RTP کے وقت یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ RTP is only handling the media, it is not signaling, it is not establishing the call. یہ چیز کسی اور آرکیٹیکچر کو کرنی ہے, اور وہ آرکیٹیکچر ہیں H.323 کا اور SIP کا. تو اسٹوڈینٹس یہ وہ براڈ آرکیٹیکچرز تھے جو کہ ملٹی میڈیا اپلیکیشنز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں SIP کی پروٹوکال از گیننگ ویری مچ پاپولیرٹی, اینڈ more and more operator networks are also considering this protocol as a choice for the voice over IP communication. RTP کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے, because it will be using and it will be carrying the media stream itself. تو RTP کی پروٹوکال either with SIP or with the H.323 network, it can be considered as a voice over IP transport, IP ٹیلیفونی کے لیے بھی یہی پروٹوکال جو ہیں وہ مور اور لیس یوز ہوتی ہیں. ان کے ساتھ ایک اور جو ایڈیشنل کہنا چاہیے کہ کمپوننٹ ہم یوز کرتے ہیں یا پروٹوکال آرکیٹیکچر, دیٹ از MGCP یا میگا کو.
جس کے لیے ہم یہ میڈیا گیٹ وے کنٹرولرز کی جو پروٹوکالس ہیں وہ بھی یوز کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے ملٹیپل ٹائپس آف ہیٹروجینیس نیٹورکس جو ہیں وہ آپس میں انٹر آپریٹ کر سکیں. آپ کے میڈیا گیٹ وے کنٹرولرز ہوں ایسے یونٹس جو کہ نہ صرف میڈیا کو ٹرانسلیٹ کر سکیں بلکہ مختلف قسم کی کال سگنلنگ جو ہے وہ بھی آپس میں ٹرانسلیٹ کر سکیں اور اینڈ ٹو اینڈ کالز اسٹیبلش ہو سکیں. ایک یوزر جو ہے وہ ایک طرح کے نیٹ ورک کے اوپر ہو اور دوسرا یوزر جو ہے وہ فار ایگزامپل PSTN کے نیٹ ورک کے اوپر. تو یہ ملٹی میڈیا اپلیکیشنز تھیں اور ان کی پروٹوکالز تھیں. ناؤ وی ول موو آن ٹو دی لاسٹ ٹاپک آف دس چیپٹر, دیٹ از دی اوورلے نیٹورک. دس ٹاپک ہیز ریسنٹلی بین ایوالوڈ, کیونکہ اس سے پہلے ہم یوزلی ٹریڈیشنل اپلیکیشنز کو یوز کرتے تھے, لیکن جیسے جیسے آپ کے نیٹ ورکس ایوالو ہوئے ہیں یہ اوورلے نیٹ ورک کا کانسیپٹ جو ہے اٹ از ریسنٹلی ایوالوڈ اور بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہوا. پھر کچھ ایسی اپلیکیشنز جس طرح نیپسٹر ہے, نیوٹیلا اور کازا, ان اپلیکیشنز نے بھی ان اوورلے نیٹ ورکس اور پیئر ٹو پیئر نیٹ ورکس کی امپورٹنس جو ہے وہ کافی زیادہ ایمفیسائز کی. So we will discuss what an overlay network is, how it can be used, how the objects are localized, اس کے اندر routing کس طرح سے ہم کرتے ہیں, and how efficiently they can be utilized. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what an overlay network is. Physically you are having an IP network. اس IP network کے اوپر آپ ایک overlay اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ کچھ nodes کا آپ ایک اور نیٹورک بنا لیتے ہیں. So it is on the application layer. یہ application layer کے اوپر جو آپ نے ایک virtual سا نیٹورک کریٹ کیا, it is basically using the physical infrastructure of the underlying IP network. لیکن اب اس کے اوپر جو نوڈ کی جو لوکیشن ہے, it is not all the nodes in the IP network but some nodes in some random fashion. ان کی کنیکٹیوٹی اور ان کا جو گراف ہے it will not be strictly based on the IP connectivity. All the nodes will be connected or may be just known to each other, and with this information they will be forming their own routing infrastructure. اس کے لیے ہم ایک سلائڈ کی طرف ریفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فزیکل نیٹورک کے اوپر آپ ایک اوورلے نیٹورک جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. آپ اس سلائڈ کے اوپر دیکھیں گے کہ ہم نے ایک اوورلے نیٹورک جو ہے وہ لیئر کیا ہے آپ کے فزیکل نیٹورک کے اوپر. فزیکل نیٹورک کے اوپر بہت ساری نوڈز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, لیکن اوورلے کے اندر یہ ساری نوڈز ایک دوسرے کے لیے نون نہیں ہیں. ان میں سے کچھ نوڈز نے آپس میں ایک اوورلے نیٹورک بلڈ کیا ہے. جس طرح فزیکل نیٹورک آپ کو ہاپ ٹو ہاپ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہا ہے, اسی طرح سے آپ کو اوورلے نیٹورک کے اندر جو نوڈز ہیں وہ بھی اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں. کیپ ان مائنڈ دیٹ وائل کمیونیکیٹنگ between themselves, یہ جو overlay network کے اندر nodes ہیں they will be using the physical network beyond, جو کہ اس کے underlying موجود ہے. اسی physical network کو یوز کرتے ہوئے یہ overlay network کی جو nodes ہیں یہ آپس میں communicate کریں گے, لیکن they will be hiding this complexity کہ دو nodes جو ہیں وہ physically 3 hops away ہیں. For themselves in the overlay network they will be just 1 hop away. They will be sending a message اور آپ کے فزیکل نیٹورک سے وہ میسج ہاپ بائی ہاپ پاس کرتا ہوا آپ کی اینڈ اوورلے نوڈ تک پہنچ جائے گا. اسٹوڈینٹس, اوورلے نیٹورک کی بہت ساری اپلیکیشنز پاسبل ہیں. فار ایگزامپل وی کین بلڈ اینی ایکسپیریمنٹل پروٹوکال اور اس کا ہم ایک انفراسٹرکچر سے بلڈ کر سکتے ہیں جو کہ اپلیکیشن لیئر کے اوپر ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نئی پروٹوکالز کو انٹرنیٹ کے آرکیٹیکچر کے اندر بلڈ کرنا اور ان کو یوز کرنا اتنا آسان اور ٹریول نہیں ہے, بیکاز یو ول بی ڈوئنگ ماڈیفیکیشن ایٹ دی راؤٹر لیول. اس طرح کی ماڈیفیکیشن دے میں بی رسکی اینڈ دی آپریٹرز اور وینڈرز میں ناٹ بی ریئلی willing to do and incorporate your experimental protocols. اس کے لیے اوورلے نیٹورک آپ کو فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن یا وہ ایکسپیریمنٹل پروٹوکال جو ہے وہ آپ اپلیکیشن لیئر کے اوپر بلڈ کریں, ایک اوورلے نیٹورک جو ہے وہ بنائیں اور ان نوڈز کے درمیان وہ پروٹوکال یا وہ کسی پروٹوکال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ یوز کریں. دی انڈر لائن نیٹورک ول ریمین دی سیم. فار ایگزامپل if you want to use IPv6, you can just use this concept of overlay networks. There will be certain nodes of IPv6 that will be connected among themselves.
انڈر لائن آپ کے پاس انٹرنیٹ جو کہ کرنٹلی آئی پی ورژن 4 کے اوپر چل رہا ہے وہی آپ کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرے گا. V6 کی جو نوڈز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کریں گی, بٹ they will tunnel their packets using this physical infrastructure of version 4. Likewise, you know کہ ملٹی کاسٹنگ جو ہے وہ آپ کے آئی پی ورژن 4 کے اوپر سپورٹڈ نہیں ہے انٹرنیٹ کے اوپر. You can have a multi casting network اور آپ ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک پیکٹ کو ٹنل کرنے کے لیے اس طرح سے بھیجیں گے کہ وہ آپ کے فزیکل نیٹورک کے اوپر سے ہو کر گزرے گا, لیکن اصل میں وہ آپ کے اوورلے نیٹورک کی ایک نوڈ سے دوسری نوڈ تک ٹریول کر. So they will form their own topology, their own configuration اور اس کے اندر وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے. لیکن جو آپ کی ٹرانسپورٹ ہوگی وہ obviously آپ کا فزیکل نیٹورک پرووائڈ کر رہا ہوگا. You can build many layers of abstraction for these overlay networks. آپ ایک فزیکل انفراسٹرکچر کے اوپر ایک اور اوورلے نیٹورک بلڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایک اور لیئر بلڈ کر سکتے ہیں, as much as you like and as much as the requirement for the application. اسٹوڈینٹس ہم اس کی ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں کہ اوورلے نیٹورک جب ہم یوز کرتے ہیں فزیکل نیٹورک کے اوپر تو اصل میں چونکہ میسیجز جو ہیں وہ آپ کے فزیکل نیٹورک کی نوڈ کے اوپر سے ہی ہو کر گزر رہے ہوتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر اباؤٹ دیز آلسو. اس سلائڈ کے اوپر آپ دیکھیے کہ ہم نے اس ایگزامپل کے اندر 3 نوڈز کو شو کیا جو کہ اوورلے نیٹورک کی نوڈز ہیں, لیکن ان کے درمیان میں فزیکل نیٹورک کی 2 نوڈز اور بھی شو کی گئی ہیں. کیپ ان مائنڈ کہ جب اے بی اور سی نوڈز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گی, دے ول بی کمیونیکیٹنگ ایٹ دی ایپلیکیشن لیئر, فار ایگزامپل یوزنگ دی اوورلے نیٹورک. لیکن نوڈ اے سے جب میسج نوڈ بی تک جائے گا تو اصل میں وہ آپ کے جو انڈر لائن نیٹورک ہے اس کے میسج کے اندر ہی انکیپسولیٹ ہوگا, اور جو آپ کا آؤٹر ہیڈر لگے گا اس میسج کے اوپر دیٹ ول بی ایگزیکٹلی آف دی انڈر لائن فزیکل نیٹورک. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 اور نوڈز اے اور بی نوڈ کے درمیان موجود ہیں. دے آر ناٹ پارٹ آف دی اوورلے نیٹورک بٹ دے آر کنسٹیٹیوٹنگ ان دی فزیکل نیٹورک, اور کنیکٹیوٹی آپ کو یہی پرووائڈ کر رہے ہیں. اے اور بی آپس میں ایک دوسرے سے 1 ہاپ کنیکٹیوٹی کے اوپر اوورلے پہ بات کر رہے ہیں, لیکن انڈر لائن نیٹورک کے اندر اے ٹو دیٹ انٹرمیڈیٹ نوڈ, دین دس انٹرمیڈیٹ نوڈ ٹو اندر انٹرمیڈیٹ نوڈ اینڈ دیٹ نوڈ ٹو دی نوڈ بی. اس طرح سے آپ کا ایک نیٹورک کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. تو آپ اصل میں پیکٹس کو ٹنل کر کر اس فزیکل نیٹورک کے اوپر بھیج رہے ہیں, اور اوورلے نیٹورک کے جو اینڈ پوائنٹس ہیں ان تک یہ پیکٹ جو ہے وہ سیملیس طریقے سے پہنچ رہے ہیں. اوورلے نیٹورک کی جو نوڈز ہیں دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ دی انڈر لائن ٹوپولوجی اور دی کنسٹرکشن آف دی نیٹورک. وہ صرف اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ان کی جو اوورلے نیٹورک کی نوڈز ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو کنفیگر کرنا ہے, جو ٹوپولوجی بلڈ کرنی ہے, اور ایک دوسرے سے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. یہ آپ کا انڈر لائن نیٹورک جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہاپ بائی ہاپ پرووائڈ کرتا ہے. اسی چیز کو اب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ملٹی کاسٹ اگر بلڈ کرنی ہے اوورلے نیٹورک کی فارم میں تو وہ کس طرح سے کریں گے. اس ایگزامپل میں دیکھیے کہ ہم نے ملٹی کاسٹ کے جو ٹریز ہیں وہ میپ کیے ہیں فزیکل ٹوپولوجی کے اوپر. For example, you would like to use a multicast for sending from node A and to all the nodes in the network. اب آپ کے پاس اس نیٹورک کے اندر جو کہ ایگزامپل شو کی گئی ہے ایک راؤٹر R1 ہے اور دوسرا راؤٹر R2 ہے. From A to R1 the cost is 5 and likewise from R1 to B, R2 to C and R2 to D the cost is 5. However, the cost from R1 to R2 is quite much, that is 50. اب اگر آپ ملٹی کاسٹنگ چاہتے ہیں تو یا تو آپ کے اس انڈر لائن نیٹورک کے اوپر کوئی ملٹی کاسٹ ٹری بلڈ ہو. ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ہمارا آئی پی ورژن 4 نیٹورک ہے اور اس کے اندر انٹرنیٹ میں ملٹی کاسٹنگ سپورٹ نہیں کی گئی. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ یونیکاسٹ میسیجز جو ہیں وہ تمام انٹرسٹڈ نوڈز کو بھیجیں. یہ چیز آپ کی اس ایگزامپل میں بی جو پارٹ ہے اس کے اندر دکھائی گئی کہ نوڈ اے نے 3 سیپریٹ سٹریمز بھیجی ہیں, 1 فرام اے ٹو سی, 1 فرام اے ٹو ڈی اینڈ 1 فرام اے ٹو بی. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو ڈیٹا کانٹینٹس ہیں وہ راؤٹر 1 اور راؤٹر 2 کے درمیان 2 دفعہ ٹریورس ہو رہے ہیں. لائک وائز اے ٹو R1 یہ جو سٹریم ہے وہ 3 دفعہ ٹریورس ہو رہی.
ہاؤ کین وی ایفیشینٹلی مینج. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک تو طریقہ یہی تھا کہ آپ اس نیٹ ورک کے اندر ملٹی کاسٹنگ کا جو ٹری ہے وہ بلڈ کر لیں. اس صورت میں A to R1 ایک ہی میڈیا اسٹریم جائے گی, لائک وائز R1 to B ایک ہی دفعہ کنٹینٹ موو ہوں گے, R1 to R2 ایک دفعہ یہ کنٹینٹ موو ہوں گے, اور اس طرح ساری نوڈز تک یہ انفارمیشن ایک ٹری کی فارم میں پہنچ جائے گی. بٹ ایز وی آر سیئنگ دیٹ ملٹی کاسٹنگ از ناٹ سپورٹڈ, ہاؤ کین وی میک یوز آف دی اوورلے نیٹورک اینڈ دین یوز دس اینڈ دین ہیو سم ایفیشنسی ان دس ملٹی کاسٹنگ. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک اوورلے بلڈ کریں گے فزیکل ٹپالوجی کے اوپر. آپ A سے B تک ایک نوڈ بلڈ کریں گے, دین A to C اور C to D. اس میں آپ دیکھیے کہ R1 to R2 جو کہ کاسٹلی لنک تھا, جس پہ فار ایگزامپل ڈیلے بہت زیادہ تھا, اس کے اوپر سے آپ کا ڈیٹا صرف ایک دفعہ موو ہوا, جبکہ پچھلی ایگزامپل کے اندر جب آپ نے یونیکاسٹ میں ڈیٹا بھیجا تھا آپ کو دو دفعہ ایک ہی جو کانٹینٹس ہیں سورس سے وہ ٹریول کروانے تھے فرام R1 to R2. تو اس طرح سے ہم مختلف نوڈز کو آئیڈینٹیفائی کر کے انٹرنیٹ کے اندر نوڈ ٹو نوڈ راؤٹنگ کروا سکتے ہیں. اب چونکہ انڈر لائن نیٹورک ملٹی کا سپورٹ نہیں کر رہا, تو آپ نے اپلیکیشن لیئر کے اوپر ایک اس طرح سے راؤٹنگ فارم کی ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم ایفیشنسی اور منیمم کاسٹ کے ساتھ جو آپ کے ڈیٹا کانٹینٹس ہیں وہ نوڈ A سے B, C اور D تینوں نوڈز تک پہنچ رہے ہیں. اسی چیز کو اب ہم ایک اور ایگزامپل کے تھرو دیکھتے ہیں جس میں ہم نے ملٹی کاسٹ ٹری کو ایمبیڈ کر دیا ایک اوورلے میش کے اندر. آپ اوپر کی ڈائیگرام دیکھیے, یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ابھی ہم نے پچھلی ایگزامپل کے اندر دیکھی تھی. آپ نے اصل میں ڈیٹا بھیجنا تھا فرام نوڈ A to B, A to D اور A to C. نیچے والی ڈائیگرام دیکھیے, یہ سب کی سب نوڈز A سے کنیکٹڈ ہیں, لیکن آپ نے ان کو انڈیویجولی ڈیٹا نہیں بھیجا. آپ نے A سے B تک ڈیٹا بھیجا, یہ بلو لائن یہی چیز شو کر رہی. لائک وائز آپ نے A سے C تک ڈیٹا بھیجا جو کہ بلو لائن سے شو ہو رہا ہے, لیکن آپ نے A سے D تک ڈائریکٹلی ڈیٹا کو ٹریول نہیں کروایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اس ٹوپالوجی کے اندر C to D جو نیٹ ورک ہے وہ ایک شارٹیسٹ لنک ہے. یو کین ایفیشینٹلی یوز اٹ یوزنگ دس اوورلے میش. تو آپ اس اوورلے میش کو یوز کرتے ہوئے فائنل ڈیسٹینیشن تک ڈیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں پہنچا رہے, بلکہ ایک انٹرمیڈیٹ نوڈ کو یوز کرتے ہوئے, جو کہ اس وقت ہماری ایگزامپل کے اندر نوڈ C ہے, ڈیٹا کو A to C اور C to D پہنچا رہے ہیں. یہ راؤٹنگ آئی پی لیئر کے اوپر نہیں ہوئی ہے, یہ راؤٹنگ آپ نے اپلیکیشن لیئر کے اوپر کی ہے. اینڈ دیٹس وائی وی آر سیئنگ دیٹ وی آر یوزنگ این اوورلے میش آن ٹاپ آف دی فزیکل نیٹورک. تو اسٹوڈنٹ, ہم نے اوورلے نیٹورک کے بارے میں یہ چیز دیکھی کہ کس طرح سے آپ انڈر لائنگ نیٹورک کی راؤٹنگ کو یوز کرتے ہوئے ایک اپلیکیشن لیئر کے اوپر بھی ٹوپالوجی بلڈ کر سکتے ہیں, نیٹورک نوڈز کو آپس میں کنفیگر کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان اپنی مرضی سے راؤٹنگ کر سکتے ہیں. یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ اینڈ ٹو اینڈ راؤٹنگ کرنے کے لیے یہ چیز اٹ از ویری آفن ویلڈ کہ آپ کے پاس ٹرائنگولر ان ایکویلٹی جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتی. What is the triangular inequality? That is from going to A to B, you may go from A to C and then C to B and it may be more efficient. یعنی اگر آپ ایک نوڈ تک ڈائریکٹلی جائیں تو اس نوڈ تک ڈائریکٹلی جانا زیادہ کاسٹلی ہے, and you can reach that node indirectly and it may be cheaper. اسی چیز کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. یہ جو ٹرائنگولر انیکویلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ میتھمیٹیکلی اٹ از اے ٹرائنگولر انیکویلٹی, لیکن ہمارے پاس نیٹ ورک کے اندر بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اگر ایک نوڈ تک جانے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو انڈائریکٹلی ریچ کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو کئی دفعہ چیپر پڑتا ہے. فار ایگزامپل, دی ڈائریکٹ لنک میں بی آلریڈی بزی اور اٹ از ٹو مچ اوور لوڈیڈ, تو آپ ایک چیپر پاتھ سے, یا کہنا چاہیے کہ لیس یوٹیلائز پاتھ کو یوز کرتے ہوئے ایفیشینٹلی اپنے پیکٹ کو سورس ٹو ڈیسٹینیشن تک پہنچا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ, یہ وہ ڈسکشن تھی جو ہم نے اوورلے نیٹ ورک کے بارے میں کی. ہم اس کی مزید ڈیٹیلز کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں اور اسی ٹاپک کو لے کر آگے مزید چلتے ہیں. اوورلے نیٹ ورک کے بارے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیے کہ ہم دو طرح کی ٹپالوجیز سے ڈیل کریں. آپ کی اپلیکیشن لیئر جو ہے وہ اوورلے نیٹ ورک کے اوپر بہت ساری نوڈز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ایک اپنی ٹپالوجی بلڈ کرے گی, اور اس کے اپنے ڈیسیژن ہوں گے فرام گوئنگ فرام اینی نوڈ ٹو اینی ادر نوڈ ان دیٹ
other topology. جبکہ انڈرلائن جو فزیکل نیٹورک ہے جو کہ آپ کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہا ہے وہ اپنی آئی پی راؤٹنگ کے مطابق فار ایگزامپل پیکٹ کو ہاپ بائی ہاپ ٹریول کرتا ہوا اوورلے نیٹورک کی دو نوڈز کے درمیان ٹریول کروائے گا پیکٹ کو. So this is a flexibility that you are having, that instead of using the IP routing you can have another routing اور آپ پیکٹ کو انٹرمیڈیٹ نوڈز پر سے پاس کرواتے ہوئے فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچا سکتے ہیں. سو جس طرح کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ کے پیکٹس جو ہیں وہ انکیپسولیٹ ہو جاتے ہیں, ٹنل ہو جاتے ہیں جو آپ کا انڈر لائنگ نیٹورک ہوتا ہے اس کی پروٹوکال کے اندر. اب ہم اوورلے نیٹورک کے بیسک کانسیپٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور پیئر ٹو پیئر نیٹورکنگ کے ٹاپک کو ایکسپلور کرتے ہیں. اوورلے نیٹورک کا تو صرف ایک تھیم اور کانسیپٹ ہے. پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اندر چونکہ اسپیسیفائڈ قسم کی پروٹوکالز آج کل انٹرنیٹ کے اندر یوز ہو رہی ہیں, جس طرح فار ایگزامپل نیوٹیلا پروٹوکال, دیٹ از اے پیئر ٹو پیئر نیٹورک پروٹوکال. تو اس سے ہمارے کانسیپٹ مزید کلیئر ہوتے ہیں اور اس کی جو یوٹیلٹی ہے اوورلے نیٹورک کی اور پیئر ٹو پیئر نیٹورکنگ کی وہ مزید واضح ہوتی ہے. تو یہ اوورلے نیٹورک ہی کا کانسیپٹ ہے جس کو ہم آگے ایکسٹینڈ کریں گے پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے کانسیپٹ کے اندر. پیئر ٹو پیئر نیٹورک کا کانسیپٹ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ اور ایک سرور نہیں ہے. آپ کے پاس ایک کلائنٹ جو ہے وہ کسی ٹائم پر کسی اور دوسرے کلائنٹ کے لیے سرور ہے, اور اس طرح سے آپ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹورک کے اندر مختلف نوڈز آپس میں کولیبوریٹ کرتے ہوئے اور کوآپریٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سروس پرووائڈ کریں. آل دی نوڈز آر ناٹ گوئنگ ٹو اے اسپیسیفک سرور وچ از اے سینٹرلائز سرور اور وہاں سے وہ سروس ایکسیس کریں, بلکہ میوچولی ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہوئے کلائنٹ سرور ماڈل کے اندر ہی ایک دوسرے کو کانٹینٹس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, فائل شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے اور بہت ساری اپلیکیشنز پاسبل ہیں جو کہ پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اندر آپ اچیو کر سکتے ہیں. ناؤ پیئر ٹو پیئر نیٹورک کی ایک سمپل سی اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو آپ اس اسکرین پہ ریفر کیجئے جہاں پر ہم نے ایک بالکل سمپل سی ڈائیگرام مینشن کی ہے جس کے اندر آپ کسی ایک اسپیسیفک نوڈ پر ایکسیس نہیں کر رہے ہوتے بلکہ رینڈملی نوڈز آپس میں اس پیئر ٹو پیئر نیٹورک کو جوائن کرتی ہیں اور اس پورے نیٹورک کی سروسز کو وہ ایکسیس کرتے ہیں. اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوڈز ایک رینڈم فیشن کے اندر آرگنائز ہوئی ہیں. جو ٹوپولوجی ہے اٹس اے رینڈم ٹوپولوجی. The only requirement is that the node is at least connected to one other node in the network. اب وہ نوڈ جو ہے وہ بالکل فزیکلی قریب کی نوڈ بھی ہونا لازمی نہیں. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو دو نوڈز ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, لیکن وہ اکراس دی کانٹیننٹ کسی اور نوڈ کو جانتی ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ اپنا نیٹورک جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. اور اس طرح سے وہ ٹوپولوجی گرو کرتے کرتے ایک پیئر ٹو پیئر کمپلیٹ نیٹورک آ گیا, اور اس کے اندر آپ آبجیکٹس کو لوکیٹ بھی کرتے ہیں, نوڈز کو لوکیٹ بھی کرتے ہیں, سروسز کو لوکیٹ کرتے ہیں, وہ ڈیٹا یا وہ کنٹینٹ جو کہ آپ نے شیئر کرنا ہے اس کو بھی لوکیٹ کرتے ہیں اور پھر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا ایکوائر کرتے ہیں. پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں. فار ایگزامپل, کیا آپ پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اندر نوڈز کو اسی طرح رینڈم فیشن میں آرگنائز کریں گے یا ان کو کسی اسٹرکچر طریقے سے ایک جگہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں گے؟ ابھی جو ہم نے ڈائیگرام میں ایگزامپل دیکھی اس میں نوڈز نے اپنے آپ کو رینڈم طریقے سے آرگنائز کیا. ہر نوڈ کے لیے صرف اتنی سی ریسٹرکشن تھی کہ وہ اس پیئر ٹو پیئر نیٹورک میں کسی ایک نوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے. تو کیونکہ ہر نوڈ کسی اور نوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ اوور آل نیٹورک کے اندر جو ہیں وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک نوڈ کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رینڈملی کسی جگہ کے اوپر نیٹورک کے اندر کنیکٹڈ ہے. لائک وائز کیونکہ یہ آپ ایک کولیبوریٹو قسم کا نیٹورک جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں, اور اینڈ یو مائٹ بی یوزنگ آبجیکٹس اینڈ شیئرنگ آبجیکٹس. اصل جو پرپز ہوگا دیٹ ول بی لوکلائزنگ دی آبجیکٹس, وہ کس نوڈ کے پاس موجود ہیں اور پھر ان کو ریٹریو کرنا. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو لوکلائز ویئر اے نوڈ شوڈ بی. ہم اس کو کس طرح سے ٹریس کریں گے, اور پھر اگر کوئی بھی آبجیکٹ آپ اس پورے نیٹورک کے اندر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ یو ول لوکلائز دیٹ آبجیکٹ. اس کے لیے ہم اسٹرکچرڈ اوور لیز کی بات کرتے ہیں.
یعنی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم نوڈز کو ایک سٹرکچرڈ طریقے سے لے کریں، ان کی آپس میں لوکیشن اس طرح سے بلڈ کریں کہ اگر ہم نے کسی ایک نوڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو، ٹریس کرنا ہو، تو ہم اس کو اس پورے نیٹ ورک کے اندر ٹریس کر سکیں، بلکہ یہ چیز بھی ٹریس کر سکیں کہ ہمارا جو ڈیزائرڈ آبجیکٹ ہے وہ کس نوڈ کے اوپر کس جگہ پر موجود ہو سکتا ہے۔ اس کی ہم ایک ایگزامپل اس ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک اور لیئر کے اوپر آئیڈینٹیفائرز کریٹ کر لیں، نوڈز کے لیے بھی اور آبجیکٹس کے لیے بھی ایک آئی ڈی اسپیس کریٹ کر لیں اور پھر آپ ان کو ہیش کر لیں۔ فار ایگزامپل اس وقت جو آپ اسکرین پر ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر 128 بٹ کی ہم نے آئی ڈی اسپیس کریٹ کی ہے اور اس کو آپ نے ایک سرکولر فیشن کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے۔ اب آپ نوڈز کی آئی ڈیز کو، فار ایگزامپل آئی پی ایڈریسز کو ہیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس پورے سرکل کے اندر کس جگہ پر میپ کرتے ہیں اور اس جگہ کے اوپر آپ نوڈ کو پلیس کر دیتے ہیں۔ لائک وائز وہ آبجیکٹس جو کہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ آبجیکٹس جو کہ اصل میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، کسی اور تک پہنچانا چاہتے ہیں یا کسی اور سے ریٹریو کرنا چاہتے ہیں، ان آبجیکٹس کے جو نام ہیں ان کو بھی آپ ہیش کرتے ہیں اور اسی سرکل کے اندر اس کو 128 بٹ کی جو پاسبل آئی ڈیز ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر میپ کر دیتے ہیں۔ Now whenever any node wants to place itself کہ وہ اس پورے اسٹرکچر کے اندر کس جگہ پر ہوگی، تو وہ اپنے نام کو، اپنے آئی پی ایڈریس کو فار ایگزامپل ہیش کرے گی اور اپنے آپ کی اپنی جو پلیسنگ ہے وہ اس نیٹ ورک کے اندر ڈھونڈ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی آبجیکٹ آپ نے ڈھونڈنا ہے پورے اس پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کے اندر، دین ہاؤ یو ول ٹریس دیٹ ویئر دس آبجیکٹ شوڈ بی۔ Likewise, you will hash the object name and it will fall into one of the possible values جو کہ اس نیٹ ورک کے اندر موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کو اس جگہ پر ہونا چاہیے۔ اب اس آبجیکٹ کے لیے کون سی نوڈ جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے گی اس آبجیکٹ کو ڈاؤن لوڈ کروانے کے لیے یا آپ کو ریٹریو کروانے کے لیے؟ Obviously the node which is the closest to the object ID، اسی نوڈ نے یہ رسپانسبلٹی لینی ہے کہ وہ آبجیکٹ آپ کو یا کسی بھی نوڈ کو اس پورے نیٹ ورک کے اندر پہنچائے۔ تو اسٹوڈنٹ ابھی ہم نے ایک طریقہ یہ دیکھا کہ اگر آپ رینڈملی نوڈز کو آرگنائز کرتے ہیں تو نوڈز کی ٹریسنگ مشکل ہے اور آبجیکٹس کی جو لوکلائزیشن ہے وہ بھی مشکل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اسٹرکچرڈ اوورلیز ہیں، یعنی جس میں آپ ایک فیشن کے اندر ایک الگوریتھم کے مطابق نوڈز کو بھی آرگنائز کرتے ہیں، ان کی بھی ایک ٹپولوجی سی کریٹ کرتے ہیں، لائک وائز آبجیکٹس کو بھی ٹریس کرنے کے لیے ایک ہیرارکی بلڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے کون سے آبجیکٹس ہیں وہ کس جگہ پر پائے جانے چاہیے۔ آبجیکٹس کے ناموں کے اوپر آپ ان کو ہیش کر کے اس ایک یعنی آپ کا جو یہ سرکلس ہے، جو آپ کی جو آئی ڈی اسپیس ہے، اس کے اندر ایک اسپیسیفک لوکیشن کے اوپر اس آبجیکٹ کو پلیس کر سکتے ہیں۔ دی نوڈ کلوزسٹ ٹو دیٹ آبجیکٹ آئی ڈی ول بی ریسپانسبل کہ وہ اس آبجیکٹ کو ریٹریو کرنے میں ہیلپ کرے اور وہ اس آبجیکٹ کی فار ایگزامپل کاپیز مینٹین کرے۔ کسی بھی نوڈ کو اگر ایک آبجیکٹ چاہیے تو وہ آہستہ آہستہ اس نیٹ ورک کے اندر ہاپ بائی ہاپ یا نوڈ ٹو نوڈ جتنی بھی انفارمیشن اس کے پاس اویلیبل ہے وہ اس آبجیکٹ سے کلوزر ہونا شروع ہوگا، اور ہر نوڈ ہیلپ کرے گی کہ یہ جو اس کی ریکویسٹ ہے وہ اس آبجیکٹ کے زیادہ قریب ترین پہنچتی چلے جائے، یہاں تک کہ وہ آبجیکٹ جو ہے لوکلائز ہو جائے، اور اس طرح سے پھر آپ وہ آبجیکٹ جو ہے وہ جو جس آبجیکٹ کو ریکویسٹ کیا اس تک پہنچاتے ہیں۔ آبجیکٹ کی لوکلائزیشن کو اور اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے نیٹ ورک میں ہم پھر ایک ڈائیگرام کی طرف ریفر کرتے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی نوڈ اگر ایک آبجیکٹ کو ڈیمانڈ کرتی ہے تو کس طرح سے وہ اس آبجیکٹ کے قریب پہنچتی ہے، کیونکہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس کمپلیٹ پکچر ان اینی کیس نہیں ہے، نہ ہی وہ ہو سکتی ہے۔ اٹ از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل کہ ملینز آف نوڈز ہیں وہ آپس میں کولیبوریٹ کر رہے ہیں اور ہر نوڈ کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن موجود ہے۔ The only thing you have is that you are connected to this peer-to-peer network. اس میں آپ نے اپنی لوکیشن جو ہے وہ اسی ہیشنگ الگوریتھم کے تھرو مینٹین کی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نوڈز کے بارے میں معلوم ہے۔ ہر نوڈ کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، ہر آبجیکٹ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ The thing is that every object is hashed into this 128 bit ID space جو کہ ہم نے ابھی اپنی پچھلی ایگزامپل کے اندر کنسیڈر کی تھی۔
Now you can easily identify کہ اگر یہ آبجیکٹ اس نیٹورک کے اندر موجود ہے تو پاسبلی اس کو کہاں پر ہونا چاہیے اور کس نوڈ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آبجیکٹ کو مینٹین کرے یا اس کے بارے میں انفارمیشن اپنے پاس موجود رکھے. اس آبجیکٹ کو ڈھونڈنے کا جو پروسیجر ہے اس کو ہم اس ڈائیگرام کے تھرو دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں دیکھیے کہ جو آپ کی نوڈ 65A1FC جو کہ ہیکس بٹس کے اندر ہم نے اس کی آئی ڈی لکھی ہے وہ ایک آبجیکٹ کو ٹریس کرنا چاہتی ہے اور آبجیکٹ کو ہیش کرنے کے بعد جو اس کی ویلیو نکلی ہے دیٹ از D46A1C. کوشش اس کی یہ ہے کہ آپ میکسیمم جو پریفکس ہے میچنگ کرتے ہوئے کسی اور نوڈ تک اس ریکویسٹ کو پہنچا دیں اور وہ اس نوڈ کو پہنچائیں گے جس نوڈ کا اپنا پریفکس جو ہے اس آبجیکٹ کے پریفکس سے زیادہ میچ کرتا ہو. فار ایگزامپل ہم اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو نوڈ ہے 65A1FC یہ صرف ایک ہی نوڈ کے بارے میں جانتی ہے جس کی اپنی آئی ڈی ڈی سے سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ جس آبجیکٹ کو آپ لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی آئی ڈی D46A1C ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پریفکس کی میچنگ کرتے ہیں. کیونکہ صرف ڈی ہی میچ کر رہا ہے دین یو ول سینڈ دس ریکویسٹ آف فائنڈنگ دس آبجیکٹ فرام یور سیلف ٹو دس نوڈ D13DA3. یہ اس نوڈ کی آئی ڈی ہے. اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ صرف اور صرف پہلا جو کریکٹر ہے ڈی صرف وہی میچ ہوتا ہے. اب یہ نوڈ اپنی انفارمیشن کے مطابق جتنی نوڈز کو وہ جانتی ہے کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ پریفکس میچنگ کرتے ہوئے اس ریکویسٹ کو آبجیکٹ کے قریب ترین پہنچایا جائے. فار ایگزامپل آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیے کہ یہ جو نوڈ ہے D13DA3 یہ اس ریکویسٹ کو اب ایک اور نوڈ تک پہنچائے گی جس میں کم از کم 2 کریکٹر جو ہیں وہ میپ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل D4. اب یہ ریکویسٹ جو ہے وہ D4213F نوڈ تک پہنچ چکی ہے. یہ نوڈ یہ کوشش کرے گی کہ مزید پریفکس میچنگ کرتے ہوئے اس ریکویسٹ کو قریب ترین نوڈ تک پہنچایا جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نوڈ نے اپنے سے اگلی نوڈ یعنی D462BA تک پہنچایا اور اس نے اسی طرح سے قریب ترین نوڈ تک پہنچانے کی کوشش کی یہاں تک کہ اس نوڈ کے بارے میں آپ نے یعنی جو قریب ترین نوڈ تھی اس کے بارے میں پتا چلا لیا کہ یہ آبجیکٹ اس نوڈ پر ہونا چاہیے. کیونکہ آبجیکٹ ہیش کیا ہوا ہے تو اگر اس کی انفارمیشن ہوگی تو پھر اسی نوڈ کے پاس ہوگی جو کہ کلوزسٹ ہے. یہ نوڈ اس انفارمیشن کو واپس پہنچائے گی. یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم پیئر ٹو پیئر نیٹورکنگ کے اندر اس انفارمیشن کو آگے پروپیگیٹ نہیں کر رہے کہ ان دی فرسٹ پلیس یہ آبجیکٹ ریکوائر کس نے کیا تھا بلکہ ہر نوڈ اپنی اس ریکویسٹ کو آگے پروپیگیٹ کرتے وقت صرف یہ چیز مینٹین کر رہی ہے کہ مجھے یہ ریکویسٹ کہاں سے آئی تھی. لہٰذا جب یہ آپ کی ریکویسٹ فلفل ہوتی ہے اور آبجیکٹ فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس نوڈ کو نہیں معلوم کہ اوریجنلی یہ آبجیکٹ کس نوڈ نے ڈیمانڈ کیا تھا. وہ نوڈ اپنے سے پچھلی نوڈ تک اس آبجیکٹ کی انفارمیشن پہنچائے گی اور اسی طرح سے یہ جو انفارمیشن ہے یہ نوڈ ٹو نوڈ پروپیگیٹ ہوتے ہوئے اوریجنل جو ریکویسٹر تھا وہاں تک پہنچ جائے گی اور وہ نوڈ پھر ڈائریکٹلی اس نوڈ سے یا تو انفارمیشن کو گیٹ کر لے گی یا جو بھی اس نے پروسیسنگ کرنی تھی وہ فلفل ہو جائے گی. اس ڈائیگرام میں دیکھیے کہ ہم نوڈز کے اوپر راؤٹنگ ٹیبلز بلڈ کرتے ہیں کیونکہ ہماری پچھلی ایگزامپل کے اندر ہم نے نوڈ کی آئی ڈیز کو ہیکس ڈیجٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا ہیکس ڈیجٹ سے ریپرزینٹ کیا تھا تو آپ کے پاس 2 ڈائمینشنل میٹرکس کی فارم میں یہ راؤٹنگ ٹیبلز موجود ہیں. اس طرح سے آپ نوڈز کے بارے میں انفارمیشن ریٹریو کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نوڈ تک کس طرح پہنچنا ہے کسی آبجیکٹ تک کس طرح سے پہنچنا ہے اور کس طرح سے اپنی ریکویسٹ کو قریب ترین نوڈ تک جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنا ہے. یہ جو آپ راؤٹنگ ٹیبل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی نوڈ سے ریلیٹڈ ہے جو کہ ابھی ہم نے دیکھی تھی 65A1FC. اسٹوڈینٹس یہ وہ پروسیجر تھا جس کے تھرو آپ آبجیکٹس کو پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اندر لوکیٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری نوڈز ہیں وہ اس پیئر ٹو پیئر نیٹورک کا پارٹ ہو سکتی ہیں. ہر نوڈ کے اوپر بہت سی انفارمیشن ہو سکتی ہے جو کہ وہ شیئر کرتی ہے اس پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اندر. لیکن
کیونکہ ایک سینٹرل ریپوزیٹری نہیں ہے جس کے اوپر تمام آبجیکٹس کی انفارمیشن ہو کہ یہ آبجیکٹ کس کس نوڈ کے پاس موجود ہیں اور ہر نوڈ جو ہے وہ وہاں سے جا کے پتہ چلا لے. اٹس اے پیئر ٹو پیئر نیٹورک, کوئی سینٹرل ریپوزیٹری نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک اسٹرکچرڈ فارم کے اندر آبجیکٹس کی انفارمیشن نوڈز کی ذمہ داری بنا دی جائے. اس آبجیکٹ کے بارے میں کس نوڈ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر ہے, اور پاسبلی شاید اس کی کاپی بھی وہاں پر ہو. آپ نے اس رنگ کے اندر ان ویلیوز کو ہیش کیا, آبجیکٹس کے ناموں کو, اور جس نوڈ کے پاس بھی اس کو ہونا چاہیے وہ یا تو اس کی انفارمیشن مینٹین کرے گی یا اس کی ایک کاپی مینٹین کرے گی. اس طرح سے ان لمیٹڈ ٹائپ آف آبجیکٹس جو ہیں ان کے ناموں سے آپ صرف ہیش کر کے ان نوڈز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس آبجیکٹ کی انفارمیشن کس کس کے پاس ہونی چاہیے. جیسے جیسے نئے کانٹینٹس جو ہیں وہ اس پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اندر آتے جائیں گے, وہ فائل آبجیکٹس جس نوڈ کو بھی معلوم ہونے چاہیے وہ نوڈ اپنے پاس اس کی کرنٹ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن مینٹین کر لے گی. آپ نے جب بھی کسی آبجیکٹ کو لوکیٹ کرنا ہے یو ول بی میچنگ دی پریفکس, اور آپ اس کو قریب ترین نوڈ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس خود بھی تمام نوڈز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. آپ کے پاس ایک فکس گروپ آف یوزر کے بارے میں ہی انفارمیشن, تو آپ اس گروپ کے اندر قریب ترین نوڈ تک اس کو پاس آن کریں گے, اور اسی طرح سے پھر وہ ہاپ بائی ہاپ ان دی اوور لے نیٹورک, ناٹ ان دی فزیکل نیٹورک, قریب ترین نوڈ تک اس ریکویسٹ میسج کو پہنچائے گی, یہاں تک کہ آپ کی ریکویسٹ ہے وہ آبجیکٹ کی جو کلوزسٹ نوڈ ہے وہاں تک پہنچ جائے گی. یہ وہ کانسیپٹ ہے پیئر ٹو پیئر نیٹورکس کا کہ آپ ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے ان کو لے آؤٹ کر دیں اور پھر آپ کے لیے آبجیکٹ کی فائنڈنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نیٹورک کے اندر پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اندر نوڈز رینڈملی ایڈ بھی ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ہیشنگ ہے اس کے اندر نئی ویلیوز ایڈ ہو رہی ہیں, اور پھر پاسبلی کیونکہ اس میں سے نوڈز ریموو بھی ہو رہی ہیں تو کوئی ہیشنگ ویلیو جو ہے وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو کہ کسی ایسی لوکیشن پہ فال کرے جہاں پر کوئی نوڈ موجود نہیں ہے. دین ہاؤ دس ول ہیپن, اور پھر آپ نے ٹریس کس طرح سے کرنا ہے مختلف آبجیکٹس کو اور نوڈس کو. ہم پہلے ایک ایگزامپل لیتے ہیں جس کے اندر ہم ایک نوڈ کو ایڈ کریں گے اور لوکلائز کریں گے کہ اس نوڈ کی پوزیشن جو ہے اس پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اندر کہاں پر مینٹین کی جائے گی, اور کس طرح سے اس نوڈ کو ہم ٹریس کریں گے اس بڑے نیٹورک کے اندر. آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیے, اس میں ہم ایک نوڈ کو ایڈ کرنے لگے ہیں جس کی اپنی آئی ڈی ہیش کرنے کے بعد جو ہے وہ جو ویلیو نکلی ہے دیٹ از D46A1C. جب بھی آپ نے ایک نوڈ کو ایڈ کرنا ہے دیٹ نوڈ نیڈ ٹو نو ایٹ لیسٹ ون پوائنٹ ان دی نیٹورک. ہم اسیوم کرتے ہیں کہ اس کو معلوم ہے اس نوڈ کے بارے میں 65A1FC. جب یہ ویلیو اس تک پہنچے گی وہ اسی طرح لائک وائز پریفکس میچنگ کرتے کرتے یہ چیز ٹریس کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس نوڈ کو کس جگہ پر ہونا چاہیے. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو نوڈ 65A1FC ہے وہ اس ایڈ نوڈ کے پروسیجر کو اپنے سے اگلی نوڈ یعنی D13DA3 نوڈ تک پہنچائے گی. وہ اس کو مزید کلوزسٹ میچنگ کے لیے اپنے سے اور آگے تک, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس پورے رنگ کے اندر وہ لوکیشن جہاں پر اس نوڈ کو ہونا چاہیے وہ ڈٹرمن کر لی جائے گی. جس طرح سے اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے اس ایگزامپل کے اندر دیکھا کہ ہم نے ایک نوڈ کو ایڈ کیا اور مختلف نوڈ سے یہ انفارمیشن یا ریکویسٹ اس پروسیجر کے اندر پاس ہوتے ہوئے ہم نے ڈٹرمن کیا کہ اس نوڈ کی لوکیشن کہاں پر ہوگی. اسی طرح جو بھی نوڈ نئی ایڈ ہوگی وہ اس پیئر ٹو پیئر نیٹورک کا حصہ بن جائے گی. اسی طرح سے جب کوئی نوڈ ریموو ہوگی تو اس نوڈ کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کے قریب ترین جو نوڈ ہوگی اس کے اوپر ٹرانسفر کر دی جائیں گے, اور یہ پیئر ٹو پیئر نیٹورک جو ہے وہ اسی طرح سے کام کرتا رہے گا. تو اسٹوڈنٹس ہم نے پیئر ٹو پیئر نیٹورکس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکس کی. اب ہم اپنے اس سے اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں دیٹ از دی کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹورک CDN. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اندر جو کمیونیکیشن ہے دیٹ از ناؤ ٹو فریکوینٹ. آپ کے بہت سارے سرورز موجود ہیں اور ملینز آف یوزر جو ہیں وہ آپس میں اس انفارمیشن کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. The thing is بہت سارے ایسے یوزر کسی ایک ٹائم کے اوپر کسی ایک سائٹ کے اوپر ایکسیس کرتے ہیں
اور ان تمام یوزرز کے لیے ایک ہی ڈیٹا کو ملٹیپل ٹائمز فیچ کر کے لایا جاتا ہے. ناؤ دس میں بی اے ویسٹیج آف ریسورسز. اگر ان یوزرز کی لوکیلٹی کے قریب ایسے سرورز موجود ہوں جو کہ ان مین سرورز کی انفارمیشن کو کیش کر کے رکھ لیں اور تمام یوزرز کو اینڈ ٹو اینڈ اس انفارمیشن کو موو نہ کروانا پڑے, تو ہمیں نیٹ ورک کے اندر اوور آل جو ہے وہ ایفیشنسی اچیو کرنے میں ہیلپ ہوگی, کیونکہ آپ ایک ہی ڈیٹا کانٹینٹ کو ملٹیپل ٹائمز فیچ نہیں کروا رہے. اس کے لیے ایک چیز تو یہ پاسبل ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے کیش سرورز ہوں, آپ کے پاس لوکل کیش موجود ہو اور وہ پاپولر ویب سائٹس جس کے اوپر آپ کے یوزرز زیادہ فریکوینٹلی جاتے ہیں ان کے پیجز کو آپ اپنے پاس کیش کر کے رکھ لیں. جب پہلے یوزر نے ریکویسٹ کی تو آپ نے مین سرور سے وہ پیج فیچ کیا اور اس کو سینڈ کر دیا. جب سیکنڈ یوزر نے اسی پیج کو کے لیے ریکویسٹ بھیجی تو آپ نے اپنی کیشے میں سے وہ انفارمیشن اس تک پہنچا دی, اور لائک وائز تمام سبسیکوینٹ یوزرز اب اس کیشے میں سے انفارمیشن کو ریٹریو کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک مین سرور سے فیچ کر کے لانے والا ٹاسک تھا وہ آپ نے ایلیمینیٹ کر دیا. اس کے اندر اب آپ کے پاس جو مزید ایشوز آئیں گے وہ یہ کہ آپ کے پاس جو کیشے کے اندر انفارمیشن ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہنی چاہیے. جیسے جیسے مین سرورز کے اوپر انفارمیشن چینج ہو وہ آپ کے کیشے سرور کے اندر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونی چاہیے. یا اگر آپ ایک کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے جو ہم بات کر رہے ہیں ایک آرکیٹیکچر سا بنا لیں, ایک میکنزم بنا لیں, تو آپ کے بیک اینڈ سرورز جو ہیں وہ جیسے ہی ان کے پاس انفارمیشن چینج ہو وہ ان کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے جو سرورز ہیں ان کے اوپر انفارمیشن کو خود سے اپڈیٹ کر دیں, بجائے یہ کہ آپ کے جو کیشے سرورز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم جا کر انفارمیشن کو اپڈیٹ کریں. کوئی بھی میکنزم جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. مین فلسفی یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو, جو کہ وہی انفارمیشن ایک یوزر نے ریکویسٹ کی تھی اور کچھ دیر پہلے آپ اس کو پہنچا چکے ہیں, آپ بار بار جا کے مین سرور سے مت لیں. ایک تو یہ کہ اس سرور کے اوپر لوڈ کم ہوگا, سیکنڈلی نیٹ ورک کے اوپر انفارمیشن کا جو ٹریول ہے وہ ریڈیوس ہو سکے گا. تو یہ دو مین آبجیکٹیوز ہیں جس کی بیسس پر ہم کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے تھرو اس انفارمیشن کو جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے مختلف جگہ پر ریپلیکیٹ کر دیتے ہیں. جب آپ نے پاپولر ویب سائٹس کی انفارمیشن کو فار ایگزامپل ملٹیپل سرورز کے اوپر ریپلیکیٹ کر دیا, دین یو نیڈ ٹو آلسو ہیو اے میکنزم جس کے تھرو آپ یہ چیز آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان ملٹیپل سرورز میں سے کلائنٹس کس کو ایکسیس کریں گے. اگر ایک انفارمیشن مختلف جگہوں پر پڑی ہے اور ریپلیکیٹڈ ہے تو ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ جو ان سرورز کا لوڈ ہے یہ بیلنس ہو سکے. اب تمام کلائنٹس کسی ایک سرور پر نہیں جائیں بلکہ اسپریڈ ہو جائیں. ایک اپروچ تو اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں ڈی این ایس کو یوز کریں. ہر کلائنٹ کیونکہ ڈی این ایس سے ہی کوری کرتا ہے کسی سرور پر جانے کے لیے, تو ڈی این ایس پہلے اس کو ایک کلائنٹ کو ایک سرور کا آئی پی دے اور دوسرے کلائنٹ کو کسی دوسری طرف ریڈائریکٹ کرتے. تو ایک ریڈائریکشن کی پاسبلٹی ڈی این ایس کے لیول کے اوپر ہے, لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ڈی این ایس صرف آپ کے آئی پی ایڈریسز کو ریزالو کرے گا, سرور کے ڈومین نیمز ان کو ہی ریزالو کر سکتا ہے. انڈیویجول ویب پیجز, ویب سائٹس جو ہیں ان کو وہ ریزالو نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر www.abc.com کے اوپر کوئی ایک ویب سائٹ ہے, اس میں دو مختلف قسم کی انفارمیشن پڑی ہے اور اس میں سے ایک انفارمیشن کے لیے آپ ایک ویب سرور کے اوپر بھیجنا چاہ رہے ہیں, دوسرے کے لیے دوسرے کے اوپر, اب یہ ڈی این ایس کے تھرو پاسبل نہیں ہے کیونکہ ڈی این ایس انڈیویجول ویب پیجز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, وہ صرف ڈومین نیم کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اب آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس ری ڈائریکشن سرورز ہوں جو کہ ان ویب پیجز کو ہیش کریں اور اس ہیش اسپیس کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس یہ سرورز ہیں جنہوں نے انفارمیشن کو ریپلیکیٹ کیا ہوا ہے ان میں سے کسی ایک تک پہنچا دیں. ملٹیپل کلائنٹس کی ریکویسٹ جب آئیں ان کو ملٹیپل مختلف قسم کے ڈفرینٹ سرورز تک پہنچائیں تاکہ لوڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم نے کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک سے دو ایڈوانٹیجز اچیو کرنے. ایک یہ کہ سنگل سرور پر لوڈ نہ ہو اور یہ لوڈ بیلنس ہو جائے.
سیکنڈلی جتنا قریب ترین انفارمیشن جو ہے وہ ایکسیس ہو سکتی ہے اسی کو وہاں ایکسیس کیا جائے اور اینڈ سرور تک نہ جایا جائے. اب ریڈائریکشن سرور جو ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ایک تو وہ لوڈ کو بھی بیلنس کریں اور سیکنڈلی جو قریب ترین سرور جس کے اوپر وہ انفارمیشن موجود ہے اس تک جو آپ کے کلائنٹ نوڈز ہیں ان کو ایکسیس دیں. اس کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹورک کے جو کمپوننٹس ہیں اس کو ہم ایک ڈائیگرام کے تھرو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈائریکشن سرورز کس طرح ملٹیپل پاسبلٹیز کے ہوتے ہوئے کلائنٹس کو مختلف جگہوں پر ریڈائریکٹ کرتے ہیں. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیے ہم نے 3 ایگزامپل ویب سائٹس جو ہیں وہ مینشن کی ہیں A, B اور C. یہ آپ کے مین بیک اینڈ سرورز ہیں جن کے اوپر اصل کانٹینٹ ہے. اس کے بعد سیکنڈ لیول آف ہیرارکی اس کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹورک کے اندر آپ دیکھیے آپ کے پاس یہ سیروگیٹ سرورز ہیں. یہ وہ سرورز ہیں جن کے اوپر یہ انفارمیشن ریپلیکیٹ ہوئی ہے. ان سرورز نے مین بیک اینڈ سرورز کی انفارمیشن کو کیش کیا ہوا ہے. آپ کے پاس ایک اور لیول آف ہیرارکی ہے جو کہ ریڈائریکٹرز ہیں اور لاسٹلی آپ کے پاس آبویسلی کلائنٹس ہیں. ہر کلائنٹ جب پاس آن ہوتا ہے تو یوزولی وہ کسی ایک ری ڈائریکٹر کے تھرو ان نیٹورکس تک ان سرورز تک ایکسیس حاصل کرتا ہے. یہ ری ڈائریکٹرز مختلف کلائنٹس کو مختلف سرورز تک پاس آن کرتے ہیں بیسڈ آن دی لوکیلٹی اینڈ بیسڈ آن دی لوڈ آن دیٹ سرور. یہ ری ڈائریکٹرز مختلف کلائنٹس کو مختلف جگہ پر بھیج رہے ہیں. جس طرح ہم نے کہا کہ دونوں چیزیں اچیو کرنی ہیں, لوڈ بیلنسنگ بھی اور انفارمیشن کا ٹریول نیٹورک کے اوپر کم سے کم, تاکہ ایک ہی طرح کی انفارمیشن بار بار انڈیویجولی کلائنٹ کو نہ بھیجی جائے بلکہ قریب ترین جو کیش ہے, قریب ترین جو اس کی کاپی موجود ہے وہی کلائنٹ تک پہنچا دی جائے. تو اس ڈائیگرام کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین جو آپ کے سیروگیٹ سرورز ہیں وہ پاپولر ویب سائٹس کی انفارمیشن جو ہے وہ کیش کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں. ری ڈائریکٹر جو ہیں وہ لوڈ بیلنسنگ کرتے ہوئے اور یوزر کی لوکیلٹی کے مطابق قریب ترین سرور تک ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے کلائنٹس جو ہیں وہ قریب ترین انفارمیشن کی جو کاپی ہے اس کو ریٹریو کرتے ہیں, بجائے یہ کہ بیک اینڈ سرور تک جائیں اور آل دا وے نیٹورک میں سے وہ انفارمیشن ٹریول کرتی ہوئی کلائنٹ نوڈ تک آئے. تو اس لحاظ سے کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹورکس جو ہیں دیز آر ویری امپورٹنٹ, جو کہ نیٹورک کے اوپر نہ صرف انفارمیشن کا ٹریول کم کرتے ہیں بلکہ سرور کے اوپر جو لوڈ ہے اس کو بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم نے کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹورک کے اندر دیکھا کہ ملٹیپل لیولز آف ہیرارکی ہم نے بلڈ کی اور اس کے تھرو ہم نے جو مین آبجیکٹیو اچیو کیے وہ لوڈ بیلنسنگ اور نیٹورک کے اوپر جو انفارمیشن کا ٹریول تھا اس کو منیمائز کرنا بیسڈ آن کہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ کاپی ہو جائے کسی ایک جگہ کے اوپر کیشے کی فارم میں موجود ہو اور قریب ترین کاپی اس کی ایکسیس کر لی جائے. اسٹوڈنٹس ہم اپنا آج کا لیکچر اور بلکہ اپنے تمام کورس کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. آج ہم نے اپنے ٹیکسٹ بک کے چیپٹر نمبر 9 کے آخری ٹاپک اوورلے نیٹورکس, پیئر ٹو پیئر نیٹورکنگ اور کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو ڈسکس کیا. ہم نے دیکھا کہ اوورلے نیٹورک کے تھرو کس طرح سے ہم انڈر لائنگ جو آپ کے پاس آئی پی نیٹورک ہے فار ایگزامپل اس کے اوپر ایک اوورلے نیٹورک بلڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر کچھ نوڈز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور وہ آپس میں ٹوپولوجی بلڈ کر کے ایک دوسرے کو کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا پیئر ٹو پیئر نیٹورکنگ کے تھرو کس طرح بہت ساری نوڈز جو ہیں وہ آپس میں فائل شیئرنگ کی ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. انفارمیشن شیئرنگ ہے, بہت سارے آبجیکٹس ایک دوسرے کے پاس موجود ہیں, وہ آپ پیئر ٹو پیئر نیٹورکنگ کے تھرو آپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ ٹو اینی اسپیسیفک سرور. اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسٹرکچرڈ اوورلیز کی فارم میں آپ وہ آبجیکٹ ٹریس کر سکتے ہیں, وہ نوڈ اپنی پوزیشن جو ہے وہ لوکیٹ کر سکتی ہے اس پوری ٹپولوجی کے اندر, اور کس طرح سے وہ نئی نوڈز ایڈ ہوں گی, نوڈز بیچ میں سے ریموو ہوں گی اور جو انفارمیشن ہے وہ پھر بھی ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل ہوگی. آبویسلی اس کو ٹریس کرنا آبجیکٹ کو اور نوڈ کو ہی اصل کام ہے کہ ایک دفعہ آپ نے وہ آبجیکٹ ٹریس کر لیا اور پھر اس نوڈ کو ٹریس کیا جس کے پاس وہ آبجیکٹ موجود ہے. کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹورک ایک نیا سینیریو جس کے اندر آپ ایسی انفارمیشن جو کہ
یوزر یوزولی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو آپ قریب ترین لوکیشن کے اوپر کیش کی فارم میں مینٹین رکھتے ہیں اور اس کاپی کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. لہٰذا انڈیویجول یوزرز آل دا وے جا کر بیک اینڈ سے وہ انفارمیشن بار بار ریٹریو نہیں کرتے. تو اسٹوڈنٹس ہم اپنا آج کا لیکچر یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارا ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کا کورس جو ہے وہ بھی یہاں پر کنکلوڈ ہوتا ہے. ہم نے اپنے جو ٹیکسٹ بک تھی پیٹرسن ڈیوی کی کمپیوٹر نیٹورکس کی وہ بھی مکمل کر لی. چیپٹر نمبر 9 تک کورس مکمل ہو گیا. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے اندر مڈ ٹرم کے بعد تک کے جتنے لیکچرز ہیں ان کا ریویو کریں گے تاکہ فائنل ایگزام سے پہلے ہم اپنے مین ٹاپکس جو ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.